بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد ناظم اجلاس کی ہدایت کے مطابق بیان سے پہلے نعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس جان جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ہے ایسا ہم نفسوں، کچھ لطف ہے ایسا ہم نفسوں، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ
رخ موڑ دیے گو ظاہر اجلا اجلا ہے پر من کا درپن میلا ہے پر من کا درپن میلا ہے ان بلہوسوں کا کیا کہنا آداب محبت چھوڑ دیے بدنام برہمن ہے ورنہ کچھ شیخ بھی اس سے کم تو نہیں کچھ شیخ بھی اس سے کم تو نہیں خواہش کے بتوں کی پوجا ہے خواہش کے بتوں کی پوجا ہے گو پتھر کے بت توڑ دیے ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد جناب صدر معزز علماء کرام حاضرین مجلس اور میرے دینی و ملی بھائیوں ذکر ہو سیرت رسول کا اور سننے والے اپنے دلوں کی گہرائیوں میں محبت رسول کے جذبات لے کر بیٹھے ہوئے ذکر رسول سننے کو تیار ہوں تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے اور سیرت رسول کے کون سے گوشے کو سامنے رکھا جائے سیرت رسول صرف فضائل کا نام نہیں ہے اور نہ سیرت رسول صرف جنگوں کی تفصیلات بیان کرنے کا نام ہے اور نہ سیرت رسول فقہی احکام بیان کرنے کا نام ہے اور اسی طرح سیرت رسول صرف بچپن کے کچھ واقعات کو سامنے رکھ دینے کا نام بھی نہیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو سیرت نگاروں نے جو سیرتیں لکھی ہیں جو کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہیں ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے یقیناً فخر کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رسول کی زندگی پر لکھی ہوئی کتابیں جو اپنوں نے لکھی مسلمانوں نے ایمان والوں نے محبت کرنے والوں نے ان کو بھی اگر چھوڑ دیجئے تو صرف ان کتابوں کو اگر دیکھیں جو غیروں نے لکھی جن کا مذہب الگ دھرم الگ سوچ الگ مقاصد الگ انہوں نے ان کا شمار اگر کیا جائے تو ناممکن ہے کہ کوئی آدمی 1-2 گھنٹے میں صرف ان کا شمار کر سکے کتاب کا نام اور مصنف کا نام ہی بیان کر سکے اس پوری دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں جس ہستی کا اتنا ذکر اس ساری کائنات میں کیا گیا ہو جتنا میرے رسول کا
اور جب ہم قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے، اور صرف اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت نگاروں میں کون کون شامل ہیں، یہودی، نصرانی، ہندو، جینی، بودھ، تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن شریف میں بیان فرمایا تھا 2 لفظوں میں، اس کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک مجلس میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے، جو تمہید تھے میرے رسول کی آمد کے، جن کی طرف اشارہ قرآن نے بھی کیا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اصحاب فیل کا واقعہ عرب کی تاریخ میں، عرب کی دنیا میں نہایت ہی بڑا اور عظیم واقعہ تھا، اس اعتبار سے کہ عرب والوں نے کبھی فیل یعنی ہاتھی میدان جنگ میں نہیں دیکھے تھے۔ ہاتھی ویسے بھی عرب میں نہیں ہوتا، پھر میدان جنگ میں ہاتھی کو دیکھنا یہ تو اور بھی دشوار اور نادر واقعہ ہے۔ اور ایک بادشاہ مغرور متکبر اللہ کے گھر کو صرف اس لیے تباہ کرنے کے لیے نکلا ہے کہ میں نے جو خانہ بنایا ہے، ایک کعبہ بنایا ہے، قبلہ بنایا ہے، بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ سارے لوگ عبادت اس گھر کی طرف رخ کر کے کیا کریں۔ بادشاہ ہونے کے باوجود کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے، اور وہ جو مکے میں ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس گھر کی طرف سارے لوگ رخ کرتے ہیں، دور دور سے جاتے ہیں، دنیا کے جس کونے جس کنارے سے دیکھو لوگ دیوانہ وار چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ اور اس چیز کا تذکرہ قرآن شریف میں اس انداز سے کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابونا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے ایک گھر بناتے ہیں، گھر بن کے تیار ہو گیا، باپ بیٹوں نے اس کو بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم اب ایسا کرو، ساری دنیا کے لوگوں کو بلاؤ، آواز دو، سب لوگ اس گھر کی تعظیم کے لیے، اس گھر کے طواف کے لیے آئیں، حج کریں اس گھر کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار میں تیرا ایک بندہ ہوں، بھلا میری آواز ساری دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ میری آواز تو انہی مکے کے پہاڑوں میں گھٹ کر رہ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم ہم نے یہ کب کہا کہ ساری دنیا میں تم اپنی آواز پہنچاؤ؟ ہم نے تو یہ کہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں کو اطلاع دو کہ اللہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں۔ پہنچانا کام ہمارا ہے، تمہارا کام تو صرف اعلان کر دینا ہے۔
اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ خانہ کعبہ بناتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اعلان بھی کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے ایک نبی محترم نے اعلان فرمایا، اس کی تصدیق ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل اور ہمارا دماغ بخوبی کر رہا ہے. حج کا موسم آیا اور دنیا کے تمام گوشوں سے لوگ آنا شروع ہوئے. کون کون سی سواری سے آ رہے ہیں؟ جو ہمیں معلوم نہیں. اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، بسوں پر، لاریوں پر، ہوائی جہاز سے، سمندری جہازوں اور کشتیوں سے، یأتین من کل فج عمیق. کوئی راستہ ایسا نہیں جو حج کو جانے والوں پر بند ہو، تمام راستوں سے آ رہے ہیں. بھائیو عزیزو، یہ نبی خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے نبی محترم کے والد ہیں. آپ کا نسب حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جا کر ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کی جو بنیاد مکہ میں لگائی تھی، جو پودا لگایا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار، میری اولاد سے ایک کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کر کے اس آبادی میں بھیجنا، تاکہ میرے پیغام کو پہنچائے، میرے مشن کو زندہ کرے اور تیری توحید کو ساری دنیا میں پھیلا دے. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی، عظیم نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. اور ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہ رب العزت سے. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور مدینہ میں صبح کے ایک سہانے وقت میں ہاشم کے خاندان میں عبداللہ کے گھر ایک چاند نمودار ہوا، جیسا چاند کسی نے دیکھا نہیں. ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا، اس سے پہلے اس کی کرنوں سے کوئی واقف نہیں تھا. ایک ایسی شخصیت نے وجود دنیا والوں کو اپنا دکھایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی عنایتیں، نوازشیں اس پر انتہا کر دیں، اتمام کر دیں. بھائیو، یہ ہے ہمارے آپ کے اس ساری کائنات کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات، اصحاب فیل کا واقعہ ہو اور بہت ساری جنگیں و لڑائیاں ہوں، یہودیوں کا آپ کا نام لے کر اپنے دشمنوں پر فتح پانے کی دعائیں ہوں، یہ ساری چیزیں اگر بیان کی جائیں وقت اسی میں ختم ہو جائے گا. آپ تشریف لے آئے اور پھر مکے کی آبادی میں کیا تبدیلیاں ہوئیں اس کو بیان کیا جائے وقت ختم ہو جائے گا. رسول محترم بڑھنے لگے اور جوانی کو پہنچ گئے. اخلاق، عادات، سیرت مبارکہ، پاکیزہ اطوار، اعمال، اقوال، مکے والوں نے یہ سب دیکھ کر آپ کو دو بڑے لقب دیے، الصادق، الامین.
سچا اور امانت دار۔ یہ مکے والوں کی انتہا تھی محبت کی، آپ کے کردار سے، آپ کی عظمت سے محبت مکے والوں کو۔ مکے میں کوئی دوسری شخصیت نہ آپ سے پہلے ایسی گزری نہ آپ کے بعد جس کو یہ لقب ملے ہوں۔ بلا اختلاف، بغیر کسی فرق کے سارے لوگ آپ کو الصادق الامین کہتے ہوں۔ کوئی دوسرا نہیں گزرا جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جاتی ہوں، جس کے عدل و انصاف پر لوگ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں۔ اور پھر ایک واقعہ ہوا، شدید بارشوں کے نتیجے میں خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ جہاں مکے کی آبادی میں ہے وہ نشیب کا علاقہ ہے، سب سے نچلا علاقہ ہے مکے میں، تو چاروں طرف سے پانی آ کر اس میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے عمارت ڈھہ گئی۔ مکے والوں نے اس کو دوبارہ بنایا اپنی پاکیزہ کمائی سے، اس میں سود کا پیسہ نہیں لگایا، حرام کا پیسہ نہیں لگایا، نہایت پاکیزہ پاک۔ اور جب وہ پیسہ کم پڑ گیا تو خانہ کعبہ کا کچھ حصہ انہوں نے کم کر دیا اور اس کو گھیر دیا، جس کو آج بھی ہم آپ دیکھتے ہیں حتیم کے نام سے، یہ بھی خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے۔ مکے والوں کے پاس اخراجات کم ہو گئے تو انہوں نے اتنی دیوار ادھر سے نکال کے اور 20 سے دیوار اٹھا کر خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنا دیا۔ حجر اسود لگانے کا موقع آیا، ہر ایک قبیلہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود خانہ کعبہ میں لگایا، اور کوئی یہ فضیلت کسی دوسرے کے حق میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تلواریں نکل آئیں، جنگ کی نوبت ہے، مکے میں بڑا خون خرابہ ہونے والا ہے۔ ایک بڑے ضعیف تجربہ کار انسان نے ایک مشورہ رکھا، کل خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے وہ اس کا فیصلہ کرے، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو سارے لوگ مان لیں۔ پرستاؤ تسلیم کر لیا گیا۔ اگلی صبح رات کو بہت سارے لوگ رات بھر جاگتے رہے کہ صبح ہم پہنچے تاکہ یہ فیصلہ کرنے کا موقع ہمیں ملے۔ اور جب صبح لوگ حرم میں داخل ہونے لگے تو اس زمانے میں بھی حرم کے بہت سے دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی داخل ہو رہا ہے، رسول محترم کو ابھی دنیا آپ کو رسول کے نام سے نہیں جانتی، نبی کے نام سے نہیں جانتی ہے، ابھی آپ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہر ایک آدمی کی زبان سے نکلا ہے جاء محمد، جاء الصادق، جاء الامین۔ ہم راضی ہو گئے اس کے فیصلے سے، اور تھوڑی دیر میں تمام لوگ آ کر خانہ کعبہ کی اس حتیم میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیے آپ فیصلہ کیجئے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، اپنی چادر مبارک کو بچھاتے ہیں اور اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اپنی چادر پر رکھتے ہیں، اور پھر ایک ایک قبیلے کے سردار کو آواز دے کر بلاتے ہیں۔ سب آ گئے، اب اس چادر کو سب لوگ پکڑ لیں اور یہاں سے اٹھا کر لے کر چلیں، کہاں؟ جہاں اس کو نصب کرنا ہے، لگانا ہے، لے کر چلے، اور پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس جگہ پر لگا دیا جہاں آج بھی لگا ہوا ہے۔ خونریزی ٹل گئی، جنگ ختم ہو گئی، نفرتیں دم توڑ گئیں، دشمنیاں ہوا ہو گئیں، سب لوگ راضی ہو گئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ احترام، عزت۔ ایک دوسرا واقعہ، اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی آپ کے اوپر،
حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مکے والوں کو دعوت دیجئے توحید کی طرف۔ آپ گھر سے نکلے اور فاران کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ فاران ایک پہاڑ، اور اس پر آپ نے آواز لگائی وا صباحا۔ یہ خاص آواز تھی جو ایک بڑی خبر کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر پہاڑ کے نیچے دامن میں جمع ہو گئے، اور آپ اوپر ہیں۔ جب دیکھا آپ نے کہ اکثر لوگ آ گئے، پوچھا لوگوں، میں یہاں پہاڑ پر کھڑا ہوں، تم اس کے نیچے ہو، میں یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ تمہارے درمیان میں تو پہاڑ حائل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج چھپی ہوئی ہے اور عنقریب مکے پر حملہ کرنے والی ہے، مانو گے؟ لوگوں نے کہا مان لیں گے۔ حالانکہ ماننے کے آثار نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے والوں کی کسی سے لڑائی نہیں تھی، کوئی فوج اچانک کہاں سے آ جائے گی؟ صحرائی علاقہ تھا، اگر فوج صحرا میں چلے گی تو میلوں آسمان پر گرد و غبار چھا جائے گا۔ مطلع صاف ہے، کسی سے لڑائی نہیں ہے، مکے والوں کی کسی سے دشمنی نہیں کہ خام خواہ ان کو برباد کرنے کوئی آ جائے۔ لیکن جو بات کہی جا رہی ہے، کہنے والا اتنا معتبر ہے کہ 40 سال اس کی زندگی کے مکے میں گزرے ہیں، اور مکے کے ہر شخص نے، چھوٹے بڑے، ادھیڑ بوڑھے، بچے، مرد عورت، ہر ایک نے دیکھا ہے کہ یہ آدمی کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ 40 سال کا عرصہ گزرا ہے بھائیو، 40 سال کم نہیں ہوتے۔ 40 سال میں جس نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دے گا؟ اس کو کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اظہار تھا عظمت رسول کا، یہ اظہار تھا عظمت کردار کا، یہ اظہار تھا مکے والوں کے دلوں کی آواز کا۔ کہنے لگے مان لیں گے۔ کیوں مان لو گے؟ ما جربنا علیک الکذب، آج تک کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارا ضمیر، ہمارا دل، ہمارا دماغ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ نہیں، یہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ جس نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اچانک اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دے گا؟ مان لیں گے۔ اتنی بڑی بات مان لیں جو عقل ماننے کو تیار نہ ہو۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے نا ہمارے اوپر کون حملہ کرے گا، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں اگر کوئی فوج آئی ہوتی تو میلوں آسمان میں گرد و غبار ہوتا۔ عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ مانی نہ جائے یہ بات، کیونکہ آثار نہیں ہیں بالکل، لیکن دل یہ گواہی دے رہا ہے، عظمت کردار مجبور کر رہا ہے کہ مانو، ماننا پڑے گا۔ تو کہہ رہے ہیں مان لیں گے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لفظ ارشاد فرمائے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم سب کے مالک ہو جاؤ گے۔ کیا بات کہی؟ ایک بات کہنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس پر جم جانا ہے، اس کے نتیجے میں ملے گا کیا؟ فلاح و کامیابی اور عرب و عجم کی بادشاہت۔
بات کتنی کہنا ہے؟ چھوٹی سی، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ ایسا لگتا نہیں، یہ بے وقوف تھے، احمق تھے، کیا تھے یہ لوگ، لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اس میں کون سی خرابی کی بات تھی، اس میں کون سی ایسا بڑا مسئلہ تھا کہ لا الہ الا اللہ نہیں کہا اور آپ سے لڑائی کی؟ بھائیو، وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب سمجھتے تھے کہ اس کے بعد، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کیا آئے گی، پھر ہمیں کرنا کیا پڑے گا، اس کا معنی اور مطلب اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس بات کو جانتے تھے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ آپ کی طرف سے جس کو صادق و امین کہتے تھے، جس کو جھٹلانے کی ہمت ان کو نہیں تھی کسی ایک فرد کو بھی، وہ فرد یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں کامیابی بھی ملے گی اور عرب و عجم سب کی بادشاہت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی، اتنا بڑا آفر، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہے۔ کیوں؟ اگر اتنی سی بات ہم سمجھ جائیں نا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، ان لوگوں نے کیوں نہیں کہا، اتنی سی بات اگر ہم سمجھ جائیں تو آج ہمارے درمیان جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، دوریاں ہیں، بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، قسم پروردگار کی سب ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ کلمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کلمے کا ورد بھی کرتے ہیں، اپنے مشکلات میں کامیابی کے لیے کلمے کو استعمال بھی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بخشوانے کے لیے کلمے بھی پڑھاتے ہیں، دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے کے لیے، آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن کلمے کو سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرنا یہ ہمارے لیے بہت دشوار اور مشکل ہے۔ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا ہوگا۔ جو ہمارے گھروں میں مشکل کشا اور حاجت روا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا پڑے گا۔ ہمارے باپ دادا جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے، ان سے ناطہ توڑنا پڑے گا۔ خانہ کعبہ میں 360 جو ہم نے بنا کر بٹھائے ہیں مشکل کشا حاجت روا، خانہ کعبہ کو ان سے پاک کرنا پڑے گا۔ اور لا الہ الا اللہ کہنا کوئی آسان ہے؟ ساری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ حالانکہ دو بڑے آفر تھے، کامیابی بھی ملے گی اور دنیا کی بادشاہت تمہارے ہاتھوں میں آ جائے گی، اتنے بڑے آفر ٹھکرا دیے۔ اور سب سے پہلے جس نے اعتراض کیا، گالی دی، برا بھلا کہا، آپ کی بات کو نکارا، انکار کیا، کون تھا؟ باہر کا آدمی نہیں تھا، آپ کا نہایت ہی عزیز رشتہ دار، آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ کہنے لگا تبت لکا سائر اليوم لہذا جماعتنا، یہ سب ان لوگوں کو اسی لیے بلایا تھا، یہ کہنے کے لیے ہم باپ دادا کو چھوڑ دیں، ان کے راستے کو چھوڑ دیں، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں، اس کے مسلک کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا جن کو حاجت روا مشکل کشا مانتے چلے آئے ہیں ان سے ناطہ توڑ لیں، اس لیے بلایا تھا تم نے؟ ستیہ ناس ہو تیرا۔ اللہ رب العزت نے اسی کے جواب میں کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ستیہ ناس تو تیرا، تیری بیوی کا ہو گیا۔ یہ نبی تو وہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی لمحہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میرے نبی کا نام فضاؤں میں گونجتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں وہ سورج نکلنے سے جو شروع ہوتی ہے تو سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے،
اور اذان کی آوازیں برابر آتی رہتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ۔ بھائیو عزیزو، یہ تھا نقطہ آغاز مخالفت کا، عداوت کا، دشمنی کا۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ سیرت رسول کا ایک حصہ ہے۔ میرے نبی کی سیرت میں اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، بہت ساری چیزوں کا تذکرہ بھی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب نے بیان فرمائے۔ یہ جو الگ الگ واقعات ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابیات کے ساتھ پیش آئے، ان سب کے پیچھے کیا تھا؟ یہی کلمہ اور اس کلمے کی عداوت اور دشمنی، اور کچھ نہیں۔ میرے نبی سے تو اتنی محبت کرتے تھے کہ جو بات کہتے تھے آپ، اس پر سب آمنا و صدقنا کہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ پھر یہی مکہ ہے، یہی مکہ کے لوگ ہیں، آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شقی بدبخت آتا ہے اور آپ کے گلے میں چادر ڈالتا ہے، اور چادر ڈال کے پھر اس کو مروڑتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا گلا گھٹنے لگ جاتا ہے، آپ کی آنکھیں ابلنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، وہ اس کو دھکا دے کے الگ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ایک آدمی کو اس لیے تم قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے رب اللہ، وہ کہتا ہے ربی اللہ؟ اور وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اسی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی حالت میں بدبختوں نے ایک پروگرام بنایا، فلاں قبیلے میں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کا اوج کون لے کر آئے گا؟ ہاں بھائیو، کون اس میں حصہ لے گا؟ ایک بدبخت کہتا ہے میں لے کر آتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا اوج، اس کی پیٹی اونٹ کی بکری کی جیسی نہیں ہوتی، اونٹ اونٹ ہوتا ہے، اس کی پیٹی بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے یہ آدمی اتنی دور جا کر اور اس کو اٹھا کر لا کر آپ کو تکلیف دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے گردن کے پیچھے سے ڈال دیتا، آدھا ادھر آدھا ادھر، اس کے بوجھ کی وجہ سے آپ سر نہیں اٹھا پا رہے۔ یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہی ابو لہب اور اس کی بیوی جاتی ہے جنگل، کانٹے چن کر لاتی ہے، جس راستے سے آپ گزریں اس راستے میں کانٹے بچھا دیے جائیں تاکہ آپ کو کانٹے لگیں، تکلیفیں ہوں۔ اسی مکے میں جس میں آپ کو صادق الامین کہا جاتا تھا، مکانوں سے کوڑا آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اسی مکے میں جب یہ ہر طرح تکلیف دے کر پریشان کر کے تھک گئے اور میرے نبی جیتتے چلے گئے، صبر، حلم، بردباری، بدلہ نہ لینا، برداشت کرنا، اتنی برداشت ہرا دیا مکے والوں کو، تکلیفیں دینے والوں کو ہرا دیا، گالیاں دینے والوں کو ہرا دیا، الزام لگانے والوں کو ہرا دیا، بہتان تراشی کرنے والوں کو ہرا دیا، سب ہار گئے۔ کیا کریں؟ یہ تو کسی طرح ہار مانتا ہی نہیں، کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ ایک بہت بڑی سبھا ہوئی اور اس میں یہ پرستاؤ پاس ہوا کہ سوائے قتل کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس آدمی سے جیت نہیں سکتے، یہ تمہیں سب کو ہرا دے گا۔ اور تمہارے گھروں میں ایک ایک آدمی جو مسلمان ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں لڑکی، کسی کے گھر میں لڑکا، کسی کے گھر میں باپ، کسی کے گھر میں بیوی، رفتہ رفتہ سارے گھروں میں اسلام پہنچ جائے گا۔ یہ تمہارے باپ دادا کا دین جو تمہارے باپ دادا نے برسوں سے سینت کے رکھا ہے برباد ہو جائے گا۔ بچاؤ اپنے دین کو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کتنے مورخ تھے یہ لوگ، کہتے تھے یہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہیں۔ اب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف توحید کی بات ہے، گالی نہیں دیتے کسی کو، برا بھلا نہیں کہتے، صرف توحید کی بات ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے، ایک ایسی آواز ہے، ایک ایسا پیغام ہے، ایک ایسا پاور ہے جس سے سارے لرز رہے ہیں۔ معبودان باطل بھی اور معبودان باطلہ کو پوجنے والے بھی، سارے مکے میں زلزلہ آیا ہوا ہے۔ کیا کریں؟ قتل کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، لیکن قتل کیسے کریں؟ کوئی آدمی قتل کر دے گا تو یہ بنو ہاشم اس کا جینا دوبر کر دیں گے، پتہ نہیں کتنے قتل ہوں گے۔ آخر میں یہ پرستاؤ پاس ہوا، سارے قبیلے کا ایک ایک نوجوان لیا جائے اور ایک رات میں ان کے گھر پر جا کر انتظار کریں، جب یہ صبح کو نکلتے ہیں فجر کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے، تو اس وقت جیسے ہی یہ نکلے سارے نوجوان ایک ساتھ تلوار ماریں تاکہ خون سب پہ بٹ جائے اور بنو ہاشم سب سے بدلہ نہ لے سکیں، مجبور ہو کر دیت پر راضی ہو جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، شیطان بھی اس میں شریک ہوا۔ اس کے علاوہ کوئی اور پرستاؤ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہی ٹھیک ہے، ہو گیا۔ وہ دن بھی آ گیا، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ننگی تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتلا دیا، آپ کے دروازے پہ ایسا انتظام آپ کے لیے کیا گیا ہے، اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ارے اتنے زمانے سے ہجرت کر رہے تھے صحابہ کرام، ان کی تکلیفوں پریشانیوں سے مجبور ہو کر، تب اجازت نہیں ملی۔ آج جب کہ قتل کا اتنا پورا انتظام ہو گیا، تب اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ارے یہاں سے نکلیں تب نہ ہجرت ہو۔ لیکن یقین، اعتماد، بھروسہ، توکل کس پر؟ اللہ رب العزت پر۔ اس اللہ نے جب حکم دیا تھا کہ آپ تبلیغ کیجئے، میری بات پہنچائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس آیت کریمہ کے آخر میں واللہ یعصمک من الناس ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ یہ بتلایا تھا کہ میری بات کہنے کے بعد زلزلہ آ جائے گا مکے میں، طوفان کھڑے ہوں گے، زندہ رہنا دو بھر ہو جائے گا، سانس لینا دو بھر ہوگا، لیکن سازشیں ہوں گی، شرارتیں ہوں گی، گالیاں ہوں گی، الزام تراشیاں ہوں گی، بہتان بازیاں ہوں گی، کھانے پر پابندی لگائی جائے گی، رہنے پر پابندی لگائی جائے گی، بات کرنے پر پابندی لگائی جائے گی، آپ کا بائیکاٹ کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، لیکن اے نبی ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ۔ اللہ بچائے گا آپ کو شریروں کے شر سے، قاتلوں کے قتل سے، ان کی تلواروں سے، بدماشوں کی بدماشی سے۔ اللہ اکبر، یقین ہے، میرے رب نے کہا ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں میں کوئی آپ کی جان لے لے، ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقین ہے، معلوم ہے دروازے پر لوگ ایسے ایسے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے اطلاع کی گئی ہے اور وہ گھر میں آ کر آپ کے بستر پر سوئے ہیں، آپ کی کملی اوڑھ کر۔ یقین ہے حضرت علی کو کہ یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے، اس پر میری جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ حالانکہ سوچا جائے تو خطرہ تو بہت تھا، آپ اگر نکل گئے تو لوگ غصے میں آ کر کہیں مجھی پر ساری تلواریں نہ ڈھیر کر دیں، لیکن یقین ہے رسول کا حکم ہے نا، رسول کی بات میں کبھی خطرہ نہیں ہوتا۔ یقین، ایمان،
ایمان والے کبھی یہ نہیں سوچتے کہ رسول نے ایسا فرمایا کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس کے خلاف نہیں. رسول نے کہا کہ ایسا ہوگا، وہ ہوگا، ہو کر رہے گا. دنیا بدل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، سورج دوسری طرف سے نکلنے لگے، لیکن میرے نبی کی بات نہیں ٹل سکتی. وہ ویسے ہی ہوگی جیسے ہونے کو آپ نے فرمایا. علی، میں جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، یہ میرا بستر ہے، یہ میری چادر ہے، سو جاؤ اس کو اوڑھ کر. صبح جب صبح ہو، فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں ان کے سپرد کر کے پھر تم بھی مدینے چلے آنا. سبحان اللہ، ذرا عظمت کردار دیکھتے ہو. یہ دشمن تھے نا، سارے قاتل تھے. ان کے مال کی حفاظت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ان سے وعدے وعید اور وعدے پورے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا اے کم بخت میری جان کے دشمن ہو رہے ہیں، میں تو ان کا بھی مال لے کر بھاگ جاؤں؟ یہ ہوتا ہے نا. سیرت کس لیے بیان کی جاتی، کس لیے سنی جاتی ہے؟ سیرت اس لیے سنی جاتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاکیزہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر درست کرنے کی کوشش کریں. سیرت اس لیے بیان کی جاتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اکرم کی سیرت میں ہم اپنے خد و خال دیکھیں، اور جہاں آپ سے الگ دیکھیں، کردار کو، عمل کو، عقیدے کو، باتوں کو، طرز معاش کو، طرز معاشرت کو، اس کو آپ کے مطابق بیان کرنے کی، بتانے کی، بنانے کی کوشش کریں. یہ مطلب ہے سیرت کا. سیرت محض دل کے بہلانے کا نام نہیں. عظمت رسول اور معجزات سن سن کر خوش ہونے کا نام سیرت نہیں ہے. سیرت اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ سیرت اس لیے ہے کہ اپنے آپ کو رسول اکرم کے نقش قدم پر چلانے کے لیے تیار کرو. تمہارا نفس تیار نہیں ہوتا، اس کو مجبور کرو. یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، یہی اپنانا ہے مجھے. خطرہ ہے اس میں، ہونے دو. بدنامی ہے اس میں، ہونے دو. الزام تراشیاں کریں گے لوگ، کرنے دو. یہ سب کچھ میرے رسول کے ساتھ ہوا تھا، لیکن آخر میں والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام ہمیشہ ایمان والوں کا بہتر ہوتا ہے، آخر بہتر ہوتا ہے. میرے رسول نکلتے ہیں، لیکن کس عظمت کے ساتھ. زمین سے مٹی اٹھائی، اور جو یہ تلوار لیے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے تلوار ماریں گے، سب کے سر پر مٹی رکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. دکھائی نہیں دیتا کسی کو. اندھے، یہ تو ویسے ہی اندھے تھے، یہ تو ویسے ہی اندھے تھے. دل تو ان کے اندھے تھے، آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں. اگر دل اندھے نہ ہوتے تو ایسے عظیم رسول کے اتنے عظیم معجزات دیکھنے کے بعد حق نہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مکے والے تو تھے، انہوں نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ایمان لے آئیں گے. اور میرے رسول نے اللہ سے دعا کی، پروردگار میری قوم مسلمان ہو جائے گی، ایسا کر دے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ نبی بڑے ضدی ہیں، یہ مانیں گے نہیں. کہا کہ اللہ میری قوم چاہتی ہے. کہا ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ. چاند اپنے پورے شباب پر ہے، اور رسول اکرم نے انگلی سے اشارہ کیا. آپ تو مکے میں تھے نا، ایک پہاڑ پر کھڑے تھے، چاند چمک رہا ہے، سارے مکے والے دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند میں انگلی نہیں لگائی تھی. آپ تو یہاں تھے. ہزاروں میل، لاکھوں میل کی دوری ہے. چاند کی جرأت ہے کہ ٹکڑے نہ ہو. حکم اللہ کا ہے، اور انگشت شہاد رسول اللہ کی ہے. اشارہ کیا اور چاند 2 حصوں میں، مکے والے دیکھ رہے ہیں، ایک حصہ ادھر ہے، ایک حصہ ادھر ہے. کیا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لانا چاہیے تھا؟
یہ تو وعدہ کر رہے تھے کہ اگر ایسا آپ نے کر دیا تو ہم مان جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیں گے، لیکن مانا کیا؟ نہیں مانا۔ جن کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد، آیتیں قرآن کی سننے کے بعد، رسول اللہ کی حدیثیں سننے کے بعد بھی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کو اثر نہیں ہوتا، دل سنگ زدہ ہو جاتا ہے ان کا۔ کہنے لگے با کتنا بڑا جادوگر ہے، بتاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، کتنا بڑا جادوگر بتا کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو دل تو پہلے ہی اندھے تھے ان کے، آج آنکھیں بھی اندھی ہو گئیں۔ آپ کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، ان کے سامنے سے، اور ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ان کے سروں پر مٹی رکھی ہوئی ہے۔ جب آپ نکل گئے یہاں سے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے، ایک آدمی آیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کیا انتظار کر رہے ہیں محمد کا۔ کیا کرو گے؟ جیسے نکلیں گے ویسے ہی یک ساتھ سب تلوار ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ کہا نالائقو، نادانو، ذرا اپنے سر کو تو دیکھو، سر کو کیا ہوا ہے؟ دیکھ رہے ہیں مٹی گر رہی ہے۔ کہا وہ یہاں سے نکل کے چلے گئے، چلے گئے۔ کیسے مان لیں چلے گئے؟ دھوکہ دے رہا ہے شاید۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کھلوایا، اندر داخل گئے، دیکھا نہیں یہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی سو رہے ہیں۔ کہا محمد کہاں ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں کیا جانوں محمد کہاں؟ دروازے پہ تم کھڑے ہوئے تھے، پوچھ مجھ سے رہے ہو؟ کیسے لوگ ہو تم؟ بہت شرمندہ ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے۔ لیکن ان بے شرموں کو شرمندگی بھی سیدھے راستے پر نہیں لاتی۔ بھائیو عزیزو، یہ میرے رسول کی سیرت کی چند جھلکیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے تھے۔ کہاں؟ مکے میں۔ کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ کو نہ دی گئی ہو، آپ کے ساتھیوں کو نہ دی گئی ہو؟ آپ کے ساتھیوں کو بھوکا رکھا گیا، کوئلے کا بستر بنایا گیا دہکا کر، اور اس پر آپ کے ساتھیوں کو لیٹنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، اس گھر نے جو شہادت پیش فرمائی اور جو عظمت کردار پیش کیا، دور دور تک نہیں ملتا۔ جب بڑھاپے کو پہنچے مدینے میں، جو بچے یہاں پر آ کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور ذرا بڑے ہوئے، جوانی کو پہنچے، تو حضرت عمار سے کہتے تھے کہ چچا یہ آپ کی کمر پہلے سے ہی جھکی ہوئی تھی، ایسے ہی تھے آپ؟ کیا بیٹا یہ مت پوچھو، اپنا کام کرو۔ نہیں ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو اپنی پیٹھ کھولی، کرتا اٹھایا، کہا دیکھو تو ذرا۔ تو کیا دیکھا کہ نسیں اور ہڈیاں سارے کے سارے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نقشہ بنا دیا ہے، سارا پنجر دکھائی دے رہا ہے۔ پیٹھ پر گوشت نہیں ہے، صرف کھال ہے جلی ہوئی، اور یہ پسلیاں یہ دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھ کر حیران، کبھی دیکھا نہیں یہ منظر، چچا یہ کیا ہوا؟ بیان کیا کہ مکے والے مجھے کوئلے دہکا کر بستر بناتے تھے اور اس پر لٹال کر اور میرے سینے پر پتھر رکھ کر کہتے تھے ایسے ہی لیٹے رہو، تو بدن کی چربی، پسینہ نکل کر جب تک ان کوئلوں کو بجھا نہیں دیتا تھا تب تک اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی مجھ کو، بدن میں گوشت نہیں رہا، چربی سب پگھل کر کوئلوں کو بجھا چکی، جس کی وجہ سے یہ جو نسیں ہیں، پٹھے ہیں، یہ اکڑ گئے، جس کی وجہ سے میرا وجود اس طرح ٹیڑھا ہو گیا کمان کی طرح سے۔
اللہ اکبر. یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں بھائیو عزیزو، آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، جو صورتحال ہمارے پیش نظر ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، چاروں طرف اخبار کھولو وحشتناک خبریں، ٹی وی کھولو وحشتناک مناظر، افواہیں، خبریں ایسی کہ ہوش اڑ جائیں. ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہمیں اسلام کے ماننے والوں کو، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں کو، ایمان والوں کو دنیا سے ختم کر کے ہی چین کا سانس لے گی. حالات بہت خراب ہیں، بہت ناگفتہ بے ہیں، بہت پریشان کن ہیں. کیا مکے سے بھی زیادہ خراب ہیں حالات؟ کیا خیال ہے؟ مکے سے زیادہ خراب ہیں حالات؟ ہمارے بہت سارے بھائی ہمتیں ہار کر، حوصلے توڑ کر، نا امیدی کی، مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے حوصلے پست کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنے رسول کی سیرت پڑھو. سیرت اسی لیے ہے، کیا سمجھتے ہو سیرت کو؟ سیرت ہمارا پاور ہاؤس ہے. ہمارا رسول ہمارا پاور ہاؤس ہے. ہماری طاقتیں، ہماری شکتیاں، ہماری قوتیں، ہماری توانائیاں، ہمارے حوصلے، ہمارے جذبے سب ہمارے رسول سے طاقت اور قوت پاتے ہیں. رسول کے علاوہ اس دنیا میں اوپر اللہ ہے اور نیچے محمد رسول اللہ ہے. یہ دو ذاتیں ہیں، اور ان دو ذاتوں کے، ان کی تعلیمات کے اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کے سہارے مسلمان زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو مٹا نہیں سکتی. جھوٹے ہیں، مکار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کو مسلمان سے پاک کر دیں گے. کبھی نہیں ہوگا ایسا. بہت ساری کامیابی حاصل کر لی، ہمارے اسلحہ پر بھی ہاتھ ڈال دیا. یہ قانون بن رہے ہیں، وہ قانون بن رہے ہیں، بنا لو، قانون بناؤ. مسلمان سو رہا ہے، غافل ہے، غفلتوں میں زندگی گزار رہا ہے. ہم سو رہے ہیں، علماء سو رہے ہیں، اپنے کردار کو بھول گئے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا ہے ہم نے. ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اپنے کردار کو یاد نہیں کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہے ہیں. ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اپنی ذمہ داریوں کو بھول رہی ہیں. جس دن اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھنے لگے، ہم علماء، اور ایک آواز ہو کر رسول کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر، کسی اور کے نہیں، رسول کے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اس رب پر یقین کر کے، اس پر توکل اور بھروسہ کر کے، جس رب کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس پر یقین کر کے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں اللہ کی طرف سے، برکتوں والا رب کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں اس کے پاس ہیں جس کی مٹھی میں یہ ساری کائنات ہے، ساری بادشاہتیں ہیں، سارے فرعونوں کی پیشانیاں، ان کے دل، جس کے ہاتھ، جس کی مٹھی اور جس کے قبضے میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے. تم شیور لگاؤ، ہتھیار چلاؤ، اپنی عورتوں کو ہتھیار چلانا سکھاؤ، نوجوانوں کو سکھاؤ، بم بناؤ، کچھ بھی بناؤ، مسلمان کو مٹا دو گے؟ ارے جس دن مسلمان نہیں رہے گا اس دن یہ کائنات ہی نہیں رہے گی. یہ میرے نبی کا فرمان ہے.
قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اور جب تک مسجدوں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مدرسوں میں قال اللہ قال رسول کی آوازیں اور صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علماء کرام اللہ اور اس کے رسول کا بیان کر رہے ہیں، رسول کی سیرتیں بیان کی جا رہی ہیں، توحید کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے نام سے آشنا ہے اور اپنے دلوں میں ان کی محبت رکھتے ہیں، کوئی طاقت دنیا میں نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سکتا ہے، مسلمان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اندیشے مت کرو، نا امید مت ہو، مایوس مت ہو، جو صورتحال اب ہے نا اس سے بہت زیادہ خراب صورتحال تھی کب؟ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا، جب ہلاکو خان چنگیز خان نکلے تھے اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے، اور اتنی کمزوری کی حالت تھی مسلمانوں کی کہ ایک مسلمان کو راستے میں تاتاری مل جاتا تھا، کہتا کون ہے؟ مسلمان ہوں، کہ کھڑا رہی یہیں، میرے پاس تلوار نہیں ہے، گھر جا رہا ہوں، گھر سے تلوار لے کر آؤں گا، تجھے قتل کروں گا، تو مسلمان کو ہمت نہیں ہوتی تھی بھاگ جائے۔ ایسی صورتحال تو نہیں ہے نا اس وقت، اور انشاءاللہ نہ ایسی ہوگی۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا پھر؟ ہم کیسے بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ اتنی خراب صورتحال تھی۔ اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، اللہ رب العزت نے انہی کو پکڑ کر اسلام کی خدمت میں لگا دیا، چل خدمت کر اسلام کی، انہی سے اسلام کے جھنڈے بلند کرائے۔ اور آج جو دشمنیاں ہمارے ساتھ نبھا رہے ہیں، ہم اپنے رسول کی پاکیزہ تعلیمات میں، عمل میں، کردار میں آپ کے نقش قدم پر چلنے لگے، قسم پروردگار کی یہ جو ہمارے خلاف صبح شام سازشیں شرارتیں کرتے رہتے ہیں، انہی کو اللہ رب العزت پکڑ کے کھڑا کر دے گا، چلو کام کرو اسلام کا، انہی کو کر دے گا۔ مایوس مت ہو۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول کے پیغام کو سمجھو۔ رسول جب آئے تھے، عرب کا ایک ایک قبیلہ بٹا ہوا تھا، بکھرے ہوئے تھے، افتراق تھا، انشقاق تھا، اختلاف تھا، سب ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ تھے، بدگمانیاں حد کو تجاوز کر رہی تھیں، اور غلط فہمیوں کا دورہ تھا۔ میرے رسول نے آ کر سب کے دل ایک کیے، سب کے دل ملائے، سب کو بھائی بھائی بنایا، بھائی چارہ کرایا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کا احسان، اس کے دین کی برکت تھی۔ اگر آپ ساری دنیا کے مال کو خرچ کر دیتے کہ ان عرب والوں کے دل ملا دیں، ایک کر دیں ان کو، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کو ایک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک کیا نا، ایک کر دیا۔ اللہ رب العزت کی مہربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور دونوں نے مل کر وہ کام کیا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، دیکھتی رہ گئی۔ اس زمانے کے امریکہ، اس زمانے کے رشیا، قیصر و کسریٰ، جو دو حکومتیں ساری دنیا میں سب سے بڑی اور عظیم تھیں، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 20-25 سال کے عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو تیار کیا تھا، انہوں نے قیصر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور قیصر و کسریٰ کے تاج کے وارث بنے مسلمان۔ جو وعدہ کیا تھا تملک العرب والعجم، کہ عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے، تم بادشاہ بن جاؤ گے، جو میرے رسول نے وعدہ کیا تھا
وہ دنیا نے دیکھا کہ وعدہ پورا ہو گیا. ضرورت ہے محبتوں کی، ضرورت ہے آپس میں مل جل کر رہنے کی. غلط فہمیاں دور کرو، آپس میں میل محبت سے رہنا سیکھو، اکٹھے ہو، اتفاق سے رہنا سیکھو. اتفاق ہی آج کے حالات میں ہمیں ان پریشانیوں سے، ان افواہوں سے اور ان اندیشوں سے بچا سکتا ہے. ہم ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہیں، توحید کو ماننے والے اور رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں. ہمیں دنیا سے کوئی نہیں مٹا سکتا. لیکن اگر یہ دولتیں ہمارے ہاتھ سے چھن گئیں، توحید چھن گئی، تو ہمارا زوال یقینی ہے. اگر رسول اکرم کی محبت ہمارے ہاتھ سے چھن گئی، ہمارا زوال یقینی ہے، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے. پروردگار ہمارے سینوں میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت ایسی جاگزیں کر دے کہ اس میں کسی اور کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. جب تک جئیں آپ کے پیغام کو لے کر جئیں، آپ کے کردار کو دیکھ کر جئیں، اور جب دنیا سے جائیں تو آپ کی سنت کے مطابق، اور آخرت میں جب اٹھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جنت میں جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا. محمد